آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈرامہ پنجرا۔ پنجرا ڈرامہ اور ٹین ایجر بچوں کے حوالے سے ایک بہت عمدہ کاوش ARY سے نشر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس وقت جو بچوں کے لیے سب سے مشکل ہے، جو ہماری والدین کے لیے بھی بطور تربیت کے سب سے مشکل دور ہے۔ اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے، اگر کچھ مسائل پیش ہو جائیں، ہم یہاں ماحول کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یا بچوں کو یا ان کے والدین کو یا آس پاس کے ماحول کو۔ یہاں اس ڈرامے کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ درپیش مسائل کو ان کے ماحول کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق اور موجودہ سوشل میڈیا کے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں نہ صرف ان کے مسائل بیان کیے گئے ہیں بلکہ اس میں ان مسائل کا حل بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ ڈرامہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک اکادمی کا کام کر رہا ہے۔ تھوڑا سا ڈپریشن ممکن ہے وہ آپ کو، تھوڑا سا اٹینشن آپ کی ان راہوں پہ جائے جہاں آپ سوچ بھی نہیں رہے، لیکن یہ ڈرامہ ایک ناظر کی بطور والدین تیسری آنکھ ہے، جس سے وہ اپنے بچے کے احساسات، وہ اپنے بچے کے محسوسات، وہ اپنے بچے کے مسائل کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے اور ان کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ وہ باتیں جو بچے آپ سے شیئر نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ تک نہیں پہنچ پاتی، وہ آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کیسے سالو کرنا ہے اس بات پہ آپ فوکس کر سکتے ہیں۔ ڈائلاگز میں جو بہت محتاط سے، بہت سادگی سے لکھے گئے، ان میں بہت سادہ لفظوں میں بہت بڑی باتیں، بہت بڑے فلسفے کہہ دیے گئے ہیں جن کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے ڈرامہ پنجرا دیکھنا ایک کیا کہیے کہ ایک دوا ہے، ایک فلسفہ ہے ٹین ایجر بچوں کا موجودہ دور کے حوالے سے۔ ڈرامہ دیکھتے رہیے، ہم اس پہ بات کریں گے، ہم اس کو مزید اس کے کچھ کلپس دیکھیں گے اور ان مسائل کو اور ان چیزوں کو اور ان کے حل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا تو تجربہ یہی کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو زیادہ ڈانٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، انہی کے بچے زیادہ خراب ہوتے ہیں اور بگڑتے ہیں۔ پنجرا وہ ڈرامہ ہے جسے والدین کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ ڈرامہ موجودہ دور میں بچوں کی تربیت کے لیے انسانی نفسیات کی ایک اکادمی کا کام کر رہا ہے، جسے والدین کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ پنجرا ڈرامہ نہیں، والدین کی وہ تیسری آنکھ ہے جس سے وہ آج کی دنیا دیکھ سکتے ہیں، آج کے دور کے تقاضے جان سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو پنجرے کی قید سے نکال کر ایک آزاد اور صحت مند انسان بنانے میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ڈرامے کے نام کے ساتھ لکھا ہے سمجھیں اپنے بچوں کو۔ گویا یہ ڈرامہ موجودہ دور کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ٹین ایجر بچوں کی کہانی ہے، عمر کا وہ دور، عمر کا وہ وقت جو شاید سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، والدین کے لیے بھی اور خود بچوں کے لیے بھی۔ اس دور میں اکثر والدین اپنے بچوں کی تربیت اس ڈگر پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن راہوں پہ ان کی اپنی تربیت ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ وہی غلطی ہے جو ان کے والدین نے دہرائی تھی اور اب وہ خود کرنے جا رہے ہیں۔ اس کلیے کی وجہ سے ان کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، یہی وہ خوشگمانی ہے جو لے ڈوبتی ہے، اور آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ یہ بچوں کو کیسے لے ڈوب رہی ہے۔ اس ڈرامے میں تین خاندانوں کے تین ٹین ایجر بچوں میں جو والدین خوشگمانی کا شکار ہیں، یہاں زور ہے کہ جو والدین خوشگمانی کا شکار ہیں وہ بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ مسائل اور بے سکونی کا پودا انہی کے گھر میں اگتا ہے۔ خدیجہ اور جاوید کے گھر میں دو بچے شدید مسائل کا شکار ہیں۔
بچے بغاوت کر دیتے ہیں۔ یہ وہی بغاوت ہے جو ٹین ایج میں بچے اکثر کرتے ہیں، لیکن ان کے والدین ان کی بات سن اور سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ ان کے پاس جو رستہ بچتا ہے وہ تعلیم سے بھاگ جانا ہے یا بستے کے اندر سے راہ فرار نکال لینا ہے۔ تینوں خاندانوں کے بچے اسکول جانے والے ہیں اور ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، گویا اسکول میں ایک ہی ماحول میسر ہے۔ باہر کا ماحول یعنی گھر کا ماحول، والدین کا رویہ ان 6 بچوں پہ کیسے کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، ڈرامہ اس پہ مبنی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ والدین کا آپسی رشتہ بچوں کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ اگر باپ ماں کو مارتا ہے تو بچے کیسے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بچوں کے اندر خوف کیسے جنم لے لیتا ہے۔ اگر ماں بیٹی کو مارتی اور ڈانٹتی ہے اور حد سے زیادہ سختی کرتی ہے تو بیٹی کیسے ماں سے بھی اور اس ماحول سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ کیسے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو دکھائی گئی ہے، بچوں کو ڈر سے، مار سے یا اچانک سزا کے طور پر خود سے الگ کر کے بورڈنگ میں ڈال دینے کے فیصلے سے اس پہ کیا بیتتی ہے۔ حدیقہ کیانی کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ شادی سے پہلے ایک گٹارسٹ تھی، گاتی بھی تھی۔ پہلی ایک قسط میں ایک گیت سے خوبصورت انٹری ہوئی ہے۔ کسی بڑی سکرین کا منظر اس کے شوہر کے اچانک گھر آ جانے سے چھوٹی سکرین میں بدل جاتا ہے۔ ایک سخت مزاج باپ نے پورے ماحول کو ڈپریشن اور خوف میں مبتلا کر رکھا ہے، اس لیے اس کے آتے ہی سب تتر بتر ہو جاتا ہے۔ دل کو تیری یاد آئی۔ خدیجہ کے اندر کی ایک مکمل بھرپور عورت دم توڑ کر خوف کی مورت میں بدل جاتی ہے، اور ایک خوف زدہ اور گھٹن زدہ عورت صحت مند تربیت نہیں کر سکتی۔ دوسرا خاندان خدیجہ کی سہیلی وجیہہ کا ہے، جو اپنے دونوں بچوں سے دوستانہ ماحول رکھتی ہے، اس لیے سب ایک دوسرے سے اپنی بات آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے مسائل بھی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان کا حل نکل آتا ہے۔ وہ آپس میں اپنے شوق، اپنے مشاغل، اپنے مسائل، اپنی پسندیدگی، اپنی ناپسندیدگی سب بانٹتے ہیں، یہاں تک کہ جب وجیہہ کا شوہر اسے مارتا ہے، اگر کوئی بچہ دیکھ یا سن لے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ غلط کون ہے۔ اگر اب وجیہہ اپنے شوہر سے خلا لے رہی ہے، سال ہر سال سے وہ اسے کما کر اس کا گھر بھی چلا رہی ہے، شوہر کو بھی کھلا رہی ہے، اس سے مار بھی کھا رہی ہے، اور اب اس کی ہمت اگر جواب دے گئی ہے تو بچے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس خدیجہ ایک بے بس ماں ہے۔ آج کے دور کے بچوں کے سوشل میڈیا مسائل پہ عمدہ مکالمہ اور کہانی بنی گئی ہے۔ سب بچوں کے ٹیلنٹ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کو پرکھنے کا ڈھنگ بھی بتایا گیا ہے۔ بچوں پہ سختی کرنے کے اثرات بھی بتائے گئے ہیں۔ ان حالات میں وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور خودکشی کی طرف بھی مائل ہونے لگتے ہیں یا نشے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ بیٹی اور بیٹے پہ سماجی دباؤ کیسے اور کب آتا ہے؟ بچوں کی صحبت یعنی ان کی دوستیاں ان کی زندگیوں پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، کیسے اثرات مرتب کرتی ہیں؟ بہن بھائیوں کے آپسی تعلقات کب اور کیسے متاثر ہوتے ہوتے خراب ہونے لگتے ہیں؟ بیٹیاں کیسے اپنے اندر کی عورت کو دریافت کر رہی ہوتی ہیں اور بیٹے کیسے اپنے اندر کے مرد سے جنگ میں ہوتے ہیں؟ یہ سب اس ڈرامے میں بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ اس عمر میں ایک چھوٹی سی علت چاہیے ہوتی ہے، اگر والدین اسے مثبت
طور پہ نہیں دیں گے تو بچے منفی راہوں پہ سے اپنا راستہ تلاش لیں گے، کیونکہ یہ طاقت کی عمر ہوتی ہے۔ جس کی راہ میں کوئی رکاوٹ آئے تو یہ عمر اس کو پار کر جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ والدین کی وہ تیسری آنکھ ہے جسے وہ آج کی دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اسما جمیل کے قلم کا آخری شاہکار ہے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ڈرامے کی پروڈکشن شروع ہوئی۔ اداکاری کے جوہر تو اس ڈرامے میں یہ 6 بچے دکھا رہے ہیں۔ ایمان خان، عاشر وجاہت، احمد عثمان، آئینہ آصف، فرقان قریشی سب اپنے کردار میں جچ رہے ہیں۔ یہ سب بچے کس پنجرے کی قید میں ہیں، اس کو اسما جمیل نے اس کمال ناپ تول سے لکھا ہے کہ اسکرپٹ کا توازن ذرا بھی نہیں لڑکھڑایا۔ ابھی کہانی میں 2 خاندان مزید، یعنی 2 بچوں کے کردار مزید آتے دکھائی دے رہے ہیں، بلال اور عمر، جن کے خاندان ان سیلف میڈ گھرانوں سے الگ گھرانے ہیں۔ ان کا سماج اور نفسیات الگ ہے، اس لیے ان کا عمل اور رد عمل مختلف ہوگا۔ ایک اچھی بات ہے وجیہہ کو ایک ورکنگ لیڈی یعنی ایک ایئر ہوسٹس خاتون دکھایا گیا ہے، جو علامتی طور پر عورت کی پرواز بنتی ہے۔ ایک گھریلو خاتون خدیجہ اور ایک سوشل سرکل میں موجود عورت وجیہہ کا زندگی کے حوالے سے اعتماد صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے خدیجہ کا شوہر اسے وجیہہ سے ملنے سے روکتا ہے کہ اس کے کنٹرولنگ پاور میں کہیں خدیجہ کا ٹیلنٹ بھاری نہ پڑ جائے۔ یہ خوف کئی ڈر جنم دیتا ہے، اور ہر ڈر اپنے ساتھ ایک پابندی لے کر آتا ہے۔ ہر پابندی کے ساتھ ایک پنجرے کی ایک تار بنی ہوتی ہے۔ یوں کئی تاریں مل کر ایک پنجرا بن جاتا ہے، جس کو تھیم میں گھر کے سب سے چھوٹے بچے کے گرد دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ دیکھیں۔ ڈرامہ دیکھیں کہ ایسے ڈرامے بار بار نہیں بنتے۔ کہیں آپ کو آپ کا اپنا ماضی یاد آئے گا تو کہیں حال کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سونے ہر ڈگر ہے